آج سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایران کتنا طاقتور ہے۔ سب سے پہلے ہم ایران کی فوج کی طاقت کی بات کریں تو ایران کے پاس فعال فوج کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اگر ہم ریزرو فوج کی بات کریں تو ایران کے پاس ریزرو فوج کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس لاکھوں کی تعداد میں رضاکار فوج بھی شامل ہے جو کسی حملے کی صورت میں ایکٹیو کر دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں ایک طاقتور فوج رکھتا ہے۔ ایران آبنہ ہرمز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ آبنہ ہرمز وہ تنگ تجارتی گزرگاہ ہے جہاں سے عالمی دنیا کا 20% تیل اور گیس گزرتا ہے۔ اگر ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی وجہ سے یا کسی اور کشیدگی کی وجہ سے آبنہ ہرمز کو بند کر دے تو عالمی دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم ایران کی نیوی کی بات کریں تو ایران کی نیوی کے پاس 100 کے قریب مختلف اقسام کے چھوٹے اور بڑے بحری جہاز موجود ہیں، جن میں 25 سے 30 آبدوزیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی نیوی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی اور تیز رفتار بوٹس ہیں جو کسی بھی حملے کی صورت میں دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اگر ہم ایران کے سب سے طاقتور پہلو کی بات کریں تو وہ اس کے میزائل پاور ہے۔ ایران کے پاس جدید بلسٹک اور کروز میزائل موجود ہیں جن کی رینج 300 سے 3000 کے قریب ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ایران جوابی کارروائی میں ان میزائلوں کا استعمال کر کے عرب ممالک میں موجود جتنے بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان پر حملہ کرے گا اور ڈائریکٹ اسرائیل کو بھی نشانہ بنائے گا، جس کی حالیہ مثال آپ نے 2025 کی ایران اسرائیل جنگ میں دیکھی ہوگی کہ ایران نے ڈائریکٹ اسرائیل پر بھی حملے کیے اور عرب ممالک پر امریکہ کی ایئر بیس پر بھی حملے کیے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ایران کے میزائل پاور سے خوف زدہ ہے، اس کے میزائل پاور کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں رجیم چینج کیوں چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ صرف اس کے ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایران کا اثر و رسوخ شام، فلسطین، لبنان، عراق اور یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر یہ رجیم چینج ہو جاتی ہے دوسرے ممالک میں، ایران جن کی مدد کرتا ہے تو ان کی مدد بند ہو جائے گی اور وہ گروہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، جس سے اسرائیل ہر طرف سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تیل کے ذخائر کی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا کے پاس موجود ہیں، اور دوسرے نمبر پر سعودی عرب آتا ہے اور تیسرے نمبر پر ایران آتا ہے۔ اور اگر ہم گیس کے ذخائر کی بات کریں، زیادہ گیس کے ذخائر روس کے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد ایران آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال آپ نے وینزویلا اور امریکہ کی جنگ میں دیکھی ہوگی کہ امریکہ نے کیسے وینزویلا کے صدر اور اس کی بیوی کو گرفتار کیا اور وہاں موجود وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر دیا، اور دوسرا سعودی عرب پہلے ہی امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایران وہ واحد ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے اور جس کے پاس اتنی بڑی مقدار میں گیس اور تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس 60% افسردہ یورینیم موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اسے 90% تک لے جایا جائے تو اس سے 5 سے 10 اٹامک بم بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو ہر صورت نیوکلیر پاور بننے سے روکے رکھیں گے۔ اس کی بڑی وجہ کہ اگر ایران نیوکلیر پاور بن جاتا ہے تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ہر صورت ایران کو نیوکلیر پاور بننے سے روکیں گے۔ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان، چین اور روس کو بھی ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چین ایران سے 90% تیل خریدتا ہے۔ اگر یہ رجیم چینج ہوتی ہے تو چین کو اس کا ڈائریکٹلی نقصان ہوگا۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے، اگر رجیم چینج کے بعد ایران خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا اور اس کا ڈائریکٹ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان میں بلوچستان میں پہلے ہی دہشت گردی عروج پر ہے۔ اگر ہم روس کی بات کریں، ایران اور روس کے درمیان بہت سے ایگریمنٹ پہلے سے ہی سائن ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روس اور چین ہر ممکنہ کوشش کریں گے اس حکومت کو بچانے کی۔ اگر آپ ایران کے